زمین کے بادل پارٹ 15۔ حمید کو اپنے جسم میں پتھروں کی چبھن محسوس ہوئی۔ وہ کرا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی تھی اور سر بہت شدت سے چکرا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت اعتدال پہ آئی اور اس نے گھبرا کے چاروں طرف دیکھا۔ اس کے کچھ ساتھی تو زمین میں پڑے ہوئے تھے اور کچھ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ خود حمید بھی بڑی تھکان محسوس کر رہا تھا۔ سر تو اتنا بھاری لگ رہا تھا کہ اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے بھی دوسروں کی طرح گھٹنوں پہ سر رکھ دیا، مگر اس کا ذہن سوچ سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دور دور تک تو جنگلیوں کا پتہ نہیں، کیوں نہ کسی طرف نکل چلے۔ اس نے سر اٹھا کے شرابیوں کے سے انداز میں کرنل کو آواز دی۔ جواب تو مل گیا، لیکن حمید کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے قریب قدموں کی آواز سنی، پھر چونک کر سر اٹھایا۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، اس نے کہا۔ ارے مجھ میں ابھی اتنا دم نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو سکوں، حمید نے کہا۔ سبوں کی حالت دگرگوں ہے، فریدی نے ہنس کے کہا۔ عمران صاحب بھی مکھیاں مار رہے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ ابھی کھل کر نشہ نہیں ہوا، تھوڑی سی اور منگوا دو۔ پھر حمید نے بھی عمران کی آواز سنی جو شرابیوں کے سے انداز میں گا رہا تھا۔ کس بلا کی ہوا میں مستی ہے، کہیں برسی ہے آسماں سے آج۔ ہاں ہاں سجنوا اب گھر جانے دے۔ حمید نے اسے بھی دیکھا، وہ زمین میں چت پڑا اوٹ پٹانگ بکواس گانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی زبان میں لکنت تھی اور آواز بھررائی تھی۔ چپ رہو ورنہ پتھر کھینچ کے ماروں گا، حمید نے یوں ہی خوامخواہ دھمکی دے دی۔ عمران نے اور زور سے ہانک لگائی۔ لیلا نے اپنے شہر میں یہ منادی کر دی، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے 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 دیوانے کو۔ فریدی نے جیب سے سگار نکال کے سلگایا اور ایک پتھر پہ بیٹھ کے انہیں تشویش آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ تھکان کے آثار نہیں تھے۔ فریدی بیٹے سگار بجھا دو، طارق کی کمزور سی آواز آئی۔ اس وقت اس کی بو گراں گزر رہی ہے۔ فریدی نے فوراً سگار بجھا دیا۔ دفتن حمید بولا، اگر وہ کمبخت واپس آ گئے تو بڑی مشکل کا سامنا ہوگا۔ کون کمبخت؟ فریدی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ارے وہی جنگلی۔ ہاں ہاں، تو تم خود کو اسی جنگل میں سمجھ رہے ہو جہاں تم نے عمران پہ ڈنڈے برسائے تھے؟ تو پھر کہاں ہیں ہم؟ تاریک وادی میں فرزن۔ ہاں ہاں، امیر نے قہقہہ لگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب آپ بھی گانا شروع کر دیجئے، مگر میرے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ طبلہ بجا سکوں۔ ابھی جب تم ان درختوں کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں میرے بیان کی تصدیق ہو جائے گی۔